बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ है। सोमवार है, पीर का रोज और भरपूर वर्किंग डे, और कोई शक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट छाया हुआ है, और कोई शक नहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट छाया हुआ है। और हाँ, वो जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब है ना, वो शायद सर, उनका नाम भी तारीख में ना एक बड़ी जबरदस्त किस्म के अल्फाज के साथ लिखा जाएगा। उस मौके पर जिस बंदे के रास्ते में हर किस्म की रुकावट है कि उसको किसी तरीके से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बन जाना, वो मुसलसल रियासत की एक गंदे इकदामात को चैलेंज कर रहा है सर। वो उन लोगों के वारंट गिरफ्तारी जारी कर रहा है जो रियासत के ताकतवरों के बहुत ज्यादा करीब तस्वुर किए जाते हैं। यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी कुछ खबरें हैं, इसके अलावा कुछ नई स्टेटमेंट्स सामने आ चुकी हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जो खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूं, एक लंबी फहरिस्त है, पूरा थंबनेल आपके साथ जस्टिफाई करना है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त पिम्स के डॉक्टर्स की जो टीम है ना, वो इमरान खान साहब के मुआयने के लिए पहुंच चुकी हुई है, और इमरान खान साहब का मुआयना शुरू हो चुका है। उनके वैसे तो कान का इन्फेक्शन बताया जा रहा है, लेकिन थॉरली उनकी तमाम चीज़ें जो हैं टेस्ट वगैरह वो होने हैं। इस सिलसिले में बाकायदा 4 नवंबर की ये दरख्वास्त थी जी, नवंबर को ये फैसला किया गया था। 4 महीने बाद बिलाखिर दोबारा जब तौहीन अदालत तक की कार्रवाइयों का आगाज़ हुआ और इस सिलसिले में दरख्वास्तें इमरान खान साहब के वकीलों की जानिब से दी गई, तो 4 महीने बाद अब पिम्स की जो टीम है, ना सिर्फ कान के इन्फेक्शन बल्कि दीगर चीज़ों के लिए भी इमरान खान साहब के साथ 4 रुकनी टीमें डयाला पहुंची है। हालांकि इस दरख्वास्त में था कि इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिज को भी इसके अंदर शामिल किया जाए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर अल्ताफ़ हसन साहब, डॉक्टर उमर फारूक और डॉक्टर अली आरिफ और डॉक्टर ताशफीन इम्तियाज़ टीम में शामिल हैं, जिस वक्त इमरान खान साहब का चेकअप कर रहे हैं जी। दूसरा, मैंने आपको क्यों कहा कि जजेस बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब से आगाज़ कर देता हूँ, फिर हम आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट चलते हैं जी। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने आईजी इस्लामाबाद को हुक्म दिया है जी आज, कि वो जो एक शहरी था ना जिसको गैर कानूनी हिरासत में रखा गया था, उसके जो मुल्जमान हैं, जिसमें एसपी सीटीडी, एसपी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, आपने जहन के रखना है, ये बहुत ही ताकतवर पोस्ट है, और ये डायरेक्ट आईजी के भी अहकामात, कहने को तो शायद आईजी के अहकामात के उसके होते हैं, लेकिन बेसिकली ये इदारों के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहे होते हैं जी। तो उन्होंने जी एसपी सीटीडी और एसएचओ सेक्रेटेरिएट और दीगर मुलविस अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके सबको गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुक्म है 11 मार्च को मुल्जमान अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाए। इन लोगों की अगर तफसील से मुतलिक मैं आपको आगाह करना चलूँ, तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब का ये जो हुक्म है ना, ये एसएचओ थाना सेक्रेटेरिएट अशफाक वड़ाइच साहब की और कहा जाता है कि ये पिंडी के तो बहुत ही करीब है ना, ये तो पतंगों पे भी वालदैन को घसीट के नीचे लाने की बातें करते हैं। इनके ऊपर तकरीबन 5 से 5.5 लाख रुपए रिश्वत का इनके ऊपर इल्जाम है, जिसकी बना में इस शहरी को उठाया था जी। और एसपी सीटीडी के खिलाफ भी उन्होंने कहा है कि मुबैना गैर कानूनी हिरासत और रिश्वत के इल्जाम में गिरफ्तारी और एफआईआर दर्ज करने को दिया है। 9 माह कबल अली मोहम्मद थे, जिनको एसएचओ थाना सेक्रेटेरिएट अशफाक बडाइश ने उनके वालिद से 5.5 लाख रुपए रिश्वत लेकर उनको रिहा किया था। उनके वकील हैं शेर अब्दुल मुनव्वर साहब, उनके मुताबिक। तो आज अदालत ने इन दोनों की गिरफ्तारी के हवाले से अहकाम दे दिए। अब आऊं जरा मैं और कुछ खबरों की जानिब, जिसमें एक ना बहुत अहम मुलाकात थी, जो मैंने आपको कल बताया था कि आज वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जिनकी टिकट भी कंफर्म हो गई थी, आज उनकी मुलाकात होनी है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जिसमें मुख्तलिफ रिजर्वेशंस, जिसमें स्पेशली ये काबीना के हवाले से, पंजाब में अपने शेयर के हवाले से, और दीगर बहुत सी चीज़ें, क्योंकि मुसलसल अब ये खबरें चलना शुरू हो गई थी ना कि बजट पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत को वोट नहीं देगी। तो वो जो आज मीटिंग थी ना, जो मुलाकात थी ना, वो कैंसिल हो गई है। और इसकी वजह जो बताई जा रही है, उसकी वजह बताई जा रही है कि बिलावल भुट्टो साहब ने मीटिंग कैंसिल की है, हैज़ बीन डिलेड। और ये एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक ये एक्सपेक्टेड टू अराइव इस्लामाबाद टुडे, पोस्टपोन ड्यू टू हिज विजिट टू प्री ऑक्यूपेशन विद सम इंपॉर्टेंट मैटर। यानी प्राइम मिनिस्टर से मिलने पे इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, तो ये पता चलेगा थोड़ी देर में कि किस वजह से उन्होंने कहा वज़ीर आज़म से ज़्यादा अहम मेरे पास कुछ काम है, जिसकी बिना पर मैं इस मीटिंग को कैंसिल करता हूँ। दूसरी खबर एक और मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से, कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है ना, वो अ, कुछ गारंटीज मांग रहे हैं। सबसे पहले आपको कंफर्म कर दूं कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि ये जो इत्तेहाद बनने जा रहा है अपोजिशन का, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो चाहे सड़कों के हवाले से हो, हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ गारंटीज रिक्वायर्ड हैं। ठीक है जी।
اور نہ صرف گارنٹیز ریکوائرڈ ہیں تاکہ اگر ہم نے نون لیگ ان کے خلاف کھڑا ہونا ہے، کیونکہ پہلے ہمارے ساتھ بہت دھوکہ ہو چکا ہے نون لیگ والے PDM-1 والے دور میں، تو اب ہمیں یہ ذرا سمجھنا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے چلنا ہے، اور کلیئرٹی چاہیے کہ چین آف کمانڈ کیا ہوگی. یعنی ہم فیصلہ کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ چین آف کمانڈ پاکستان تحریک انصاف کی کیا ہوگی، کس کے تھرو یہ تمام چیزیں گی. کوئی ایسی اسپیسیفک باڈی کوئی ایسی اسپیسیفک باڈی بتا دی جائے، وہ 3-4 افراد آئے کہ جی یہ فیصلہ سازی کا حق رکھتے ہیں، کیونکہ کسی وقت بھی عمران خان صاحب سے رابطہ، جس طرح آج کل بھی منقطع ہے، عمران خان سے مشورہ لینے کی اجازت نہیں ہوتی. تو ایک چین آف کمانڈ ہمیں ضرور دے دی جائے تاکہ ہم اتحاد کے اندر یوں اڑے نہ رہیں ایک فیصلہ کرنے کے بعد کہ جی عمران خان صاحب کی طرف سے جب جواب آئے گا. اور بالکل لاجک ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، بالکل لاجک ہے. خان صاحب کو 2-3 بندے کوئی ایسے دینے ہوگے جس پہ وہ آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کرتے ہو، جو اس اتحاد کے اندر ہو. تو بڑا دوسری وہ اتحاد کا سربراہ کون ہوگا، یہ 2 چیزیں اس وقت ہے کہ چین آف کمانڈ کے حوالے سے کوئسچن مارک ہے، جس پر واقعی کافی یہ جو بھی مذاکرات کے حوالے سے تھے کہ دیکھیں عمران خان صاحب سے مذاکرات کا انہوں نے ملاقات نہیں کروائی، مذاکرات کا راستہ ہی بند ہو گیا. کچھ ایسی گارنٹیز جو ریکوائرڈ ہیں جس میں چین آف کمانڈ اور دوسرا اس اتحاد کی کیا، اس کے اوپر اس بات ہو رہی ہے جس کا جواب ابھی تک نہیں آیا. تو یہ ایک میں نے کہا دوسری خبر دے دوں کہ یہ 2 ہی چیزیں ہیں. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ہم فیصلہ کریں اور ویٹ آ رہا ہو، انتظار آ رہا ہو، ایسے نہیں ہوگا. پتہ ہو کہ جو بھائی یہ ہے عمران خان صاحب کی جگہ اس وقت جو باتیں کر رہا ہے، اور اس کی بات عمران خان صاحب کا پورا مینڈیٹ اس بندے کے پاس ہے، وہ اس چیز کے اوپر ذرا زیادہ بات چل رہی ہے. اب آؤں ذرا کچھ بیانات کی طرف سے. جی ان بیانات میں نا سر میرے نظر میں سب سے اہم بیان ہے زلفی بخاری صاحب کا. آپ کو پتا زلفی بخاری صاحب اس وقت سب سے حساس کام کر رہے ہیں. وہ غیر ممالک میں لابنگ، مختلف جگہوں پر، مختلف اداروں کے اندر، مختلف میڈیا ہاؤسز کے اندر عمران خان صاحب کا موقف، عمران خان صاحب کے آرٹیکلز، عمران خان صاحب کے انٹرویو، کیونکہ عمران خان صاحب کا زلفی بخاری کے اوپر تو 100% ہے. تو یہی وجہ ہے کہ زلفی بخاری کو ہمیشہ منع کیا گیا آپ نے پاکستان نہیں آنا. تو زلفی بخاری صاحب نے دعویٰ کیا ہے، انہوں نے کہا عمران خان تک مسلسل رسائی کو روکا جا رہا ہے، ہمیں اس انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. یہ ماشاءاللہ ان کی سیاسی جماعت اور قانونی ٹیم کو ان سے ملنے سے روک سکتا ہے، لیکن خان صاحب کی آواز پھر بھی بین الاقوامی میڈیا میں شائع ہوتی رہے گی. یہ جو آپ ٹائمز کے حوالے سے کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان کے حالات بتا کے پتہ نہیں بڑا قلم کا ٹیکا لگا دیا ہے، انہیں کہا یہ تمام جو گفتگو ہے نا عمران خان صاحب کی آواز یہ بین الاقوامی میڈیا میں شامل ہوتی رہے گی، شائع ہوتی رہے گی. آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، کب تک؟ آپ کا انجام بہت قریب ہے، لیکن وہ انجام خوبصورت نہیں ہے. زلفی بخاری صاحب کمنگ اٹریکشن بھی دے رہے ہیں کہ جناب ان قریب یہ چیزیں آنے والی ہیں اور زیادہ، تو اس لیے آپ ذرا تھوڑا تیار ہی رہے تو سب سے زیادہ مناسب ہے. جی اب آؤ ذرا اس خبر کی طرف جس سے متعلق میں نے کہا تھا کہ آج ادھر معاملہ بہت زیادہ چھایا ہوا ہے. جی جسٹس محسن اختر کیانی صاحب سمیت جو 5 ججز کی جو درخواست تھی نا سپریم کورٹ میں، اس کی گونج آنا شروع ہو چکی ہے، اور انصاف مانگا تھا 5 ججز نے کہ آؤٹ آف ٹرن پروموشنز کی گئی ہیں. سینیورٹی کے لیول کو یہ کیا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ سے 15ویں نمبر کا جج سرفراز ڈوگر کو لا کے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس بنایا گیا، سینئر پیونی بنایا گیا. اس وقت تو خیر وہ ایز اے ایکٹنگ چیف جسٹس کام کر رہے ہیں. تو اس کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ بار، اسلام آباد بار کونسل، ان تمام نے حمایت کا بھی اعلان کیا ان 5 ججز کے ساتھ جو سپریم کورٹ میں انہوں نے درخواست جمع کروائی ہے. اب اس درخواست کو کسی بھی وقت بھی سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کا ڈائری نمبر جاری کر دیا گیا ہے، اس درخواست کو نمبر لگ گیا. تو یہ بڑی اہم پیش رفت ہے. جی اب سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے سامنے کسی وقت بھی فکس ہوگی، اور اسپیشلی چیف جسٹس صاحب جو قائم مقام ہے سرفراز ڈوگر صاحب، ان کی مضبوطی کا اندازہ کو ان کو بہت ہی پلاننگ اور پوری شطرنج کھیلنے کے بعد، پوری بازیوں کو دیکھنے کے بعد ان کو لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ لایا گیا. اب دیکھتے ہیں جو کورٹ پیکنگ کی شکل میں جج آئے ہیں ان کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ ٹائمنگ اس کی بہت زیادہ اہم ہے. ادھر سپریم کورٹ میں سویلینز کے ٹرائل کے حوالے کے خلاف جی آئینی بینچ سماعت کر رہا ہے. دلائل بہت تگڑے. جی وکیل فیصل صدیقی جو سول سوسائٹی کے وکیل ہیں ان کی جانب سے دیکھا کسی بھی شخص کا کورٹ مارشل سے پہلے اس کو وجوہات بتائی جاتی ہے. یہاں تو 105 بندوں کو لے کے ان کو وجوہات تک نہیں بتائے گی، اور حکومت نے آرٹیکل 245 لگا کے بندے اٹھائے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ مزید انہوں نے بولا، انہوں نے کہا فوج سول حکومت کے کہنے پر آئی ہو اور اس پر حملہ ہو جائے تو مقدمہ کہاں چلے گا؟ جج صاحب بھی آج جمال مندوخیل صاحب بول رہے تھے نا، انہوں نے کہا فوج، یہ سیولینس کے فوجی ٹرائل والے کیس کی بات کروں جو آئینی بینچ کے اندر زیر سماعت ہے. انہوں نے کہا فوج سول حکومت کے کہنے پر آئی ہو تو اس پر حملہ ہو جائے تو مقدمہ کہاں چلے گا؟
تو فیصل صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ اگر فوجی قافلے پر حملہ ہو تو ٹرائل انسداد دہشت گردی عدالت میں چلے گا، فوجی عدالت پہ نہیں چلے گا، اور یہاں تو سویلینز کو بتایا تک نہیں گیا، اور 10,000 بندوں میں سے یہ 103 بندہ کیوں اس وقت لے کے گئے جب الزام بھی ثابت نہیں تھا. تو آج کبھی کبھی نعیم افغان صاحب بیچ میں آ جاتے ہیں کچھ تھوڑے دلائل لیتے ہوئے، لیکن بہرحال تگڑا کام اس وقت چل رہا ہے. دوسری جی، میں نے آپ کو محسن اختر کیانی صاحب کی چارج تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا. عمران خان صاحب کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں شیڈول کے مطابق پارٹی کے اراکین سے ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی تھی. اس فیصلے کو چیلنج کیا ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو آج باقاعدہ طور پر جج صاحب نے نا اس فیصلے کو محفوظ کر لیا. جسٹس منہاج صاحب نے، وکیل فیصل چودھری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے عدالت کو بتایا کہ عدالتی حکم کے باوجود عمران خان سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی. تو جیسے انعام مناس نے کہا کہ میں درخواست پر باقاعدہ آرڈر جاری کروں گا، اور اس موقع پہ جسٹس مناس صاحب کو بتایا گیا کہ سر جی یہ درخواستیں آلریڈی سرفراز ڈوگر صاحب کے وقت بھی اس طرح کی درخواستیں ہیں، اس درخواستوں کو جیسے اعجاز احساق صاحب بھی دیکھ چکے ہیں، آپ کائنڈلی ان کو ٹرانسفر کر دوں گا. نہیں 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 نہیں، میں نے خود ہی کرنا ہے اس پر فیصلہ. تو انہوں نے کہا میں خود آرڈر جاری کروں. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھ لیں جتنی بھی درخواستیں ہیں ان تمام کوڈ پیکنگ کے نتیجے میں آنے والے جو ججز حضرات ہیں ان کے سامنے آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی. اب جسٹس طارق محمود جہانگیری کہہ لیں، جسٹس بابر ستار کہہ لیں، جسٹس احساق صاحب کہہ لیں، اعجاز احساق صاحب کہہ لیں، اب ان کے پاس ہی کیسز نہیں جا رہے. یہ چیزیں بھی نوٹ ہو رہی ہیں اور آپ بھی اس کو ذرا ذہن کے اندر رکھیں. یہ اس طریقے سے چلا جی. اب آؤں میں ذرا دو اور خبریں اس دوران نا دو جگہوں پر آج کسی کارنر میٹنگز کہہ لیں یا آپ جسے کہہ لیں کہ کنونشن کہہ لیں. ایک تو اسلام آباد میں آئی ایس ایف کا کنونشن ہوا ہے اور نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی. عمران خان صاحب کے حق میں نعرے لگ رہے تھے کون بچائے گا پاکستان. یہ اسلام آباد میں ہوا ہے، ٹھیک ہے، آئی ایل ایف کا، آئی ایس ایف کا، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن والوں کا. اسی طرح کی دوسری فوٹیج میرے پاس ہے. اس فوٹیج کے مطابق جی اسی طرح بلوچستان میں بھی پاکستان تحریک انصاف وومن ونگ بلوچستان کی سالانہ سابقہ جنرل سیکرٹری محفوظ جنجوا کی جانب سے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ایک شاندار وومن ورکرز کانفرنس ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، جس میں صوبائی صدور داؤد شاہ اور مرکزی جنرل سیکرٹری روبینہ شاہین، سینیٹر نائب صدر وغیرہ اس کے اندر موجود تھے. تو یہاں آستہ آستہ اپنی سپیس لینا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے شروع کی ہوئی ہے جی. اچھا جی، اور ذرا سن لے جی. 26 نومبر کو آپ کو پتہ ہے 3 رینجرز کے اہلکار ایک گاڑی کے اندر کچلے گئے تھے، شہید ہوئے تھے. ہاشم عباسی صاحب کے اوپر نام آیا تھا جن کو کل ضمانت بھی مل گئی تھی، اور اس کا فیصلہ بڑا زبردست ہے. ثاقب بشیر صاحب بتاتے جی اس کے فیصلے کے مطابق لکھا 50,000 روپے کے بس. یہ وہ 3 رینجرز کے شہداء ہیں جس کی بنیاد پر 26 نومبر والا سارا کام ہوا تھا کہ جی دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے ان 3 رینجرز کے اہلکاروں کو شہید کیا جی. تو پتہ چل گیا جی وہ تو بندہ جس کی گاڑی کے نیچے تھا اس کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں تھا. اب عدالت کے حکم دیکھیں سر لکھوایا کیسے گیا. 26 نومبر پہ ہاشم علی عباسی کو 50,000 روپے مچل کے ضمانت منظوری ہوئی ہے. استاد دہشت گردی عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ ملزم ایف آئی آر میں نامزدی نہیں ہے. وہ رنگیا تو پکڑا گیا تھا، انہوں نے کہا ایف آئی آر میں نامزدی نہیں ہے اور بعد میں شناخت ہوا ہے. یہ مزید انکوائری کا کیس ہے، جبکہ ملزم کے وکیل نے ان سے منصوب عمل کو من گھڑت قرار دیا. اور پھر عدالت نے لکھا کہ شریک ملزمان عمران خان صاحب اور بشرا بی بی اور دیگر پی ٹی آئی قیادت کی ضمانتوں پر عدالت کے اس کیس میں دی گئی آبزرویشن کا کوئی اثر نہیں ہوگا. یعنی اگر یہ لوگ ضمانت کے لیے مانیں گے تو اس آبزرویشن کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یعنی عمران خان صاحب، بشرا بی بی اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کو جو اصل کارکن ہیں ان کا اس ضمانت کے حوالے سے وہ پریسیڈنٹ ایک ہوتا ہے نا جی، دیکھیں اس پہ ضمانت ہوگی جو مین مرکزی ملزم ہے، انہیں کہا اس کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو یعنی یوں کر کے پکڑ کے رکھنے کی ایک کوشش ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن بتا اتنی سادی سی بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے اور ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ اگلوں کو نہیں سمجھ آ رہی. وہ جان بوجھ کے اس بونڈے طریقے سے کرتے ہیں کہ دیکھو یار اسی ہے گیا کر لو جس نے جو کرنا ہے، لائک یہ والی پوزیشن کے ساتھ تھی. بہرحال ایک اچھی خبر یہ ہے 26 نومبر احتجاج کے دوران گرفتار ہونے والے پی ٹی آئی کے 56 ورکرز کی ضمانتیں منظور ہو گئی اور عدالت نے فوری ان کی رہائی کا حکم دے دیا. یہ چلا سر. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.